الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فصلى الله عليهم وعلى آلهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس اجتماع مبارک کی نسبت تکوینی طور پر صدق سے جڑ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے اس فقیر کا جی چاہا کہ اس آیت کو عنوان بنا کر اور تفصیل سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ امیر جمع احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی تقوی کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی مفید اس کا نتیجہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کوئی نصیحت کی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ ذو الفضل العظیم۔ تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فائدہ ذکر کیا ہے۔ ایک یہ آیت ہے جہاں حکم دے کر تقوی کا حکم دے کر کہ اس پر عمل کرو، حاصل کرنے کا طریقہ بھی ساتھ بتا دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حکم دیتے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ساتھ ہو جاؤ سچی جماعت اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، معیت اختیار کر لو۔ خاص شان نزول ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا تفصیلی تذکرہ اس میں حدیث میں آیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے، ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں آمنو کا لفظ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد یہ لقب امت محمدیہ کے مومنین کے لیے خاص ہے۔ اب کوئی امت محمدیہ سے باہر رہ کر اپنے آپ کو آمنو کا خطاب سمجھے، مجھے اس کا خطاب ہوا ہے، میں ان میں سے ہوں، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ 1,23,999 کا ماننا اور ایک کا انکار کرنا سب کا انکار ہے۔ پہلا ایمان بھی سب کھایا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے مومن بھی نیا لانے کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نئی ہستی پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، اور مفترض الطاعہ سوا نبوت کے اور کوئی نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو بھی دعویٰ کرے گا کسی اور کی نبوت کا وہ بھی ایمان والا لقب اس سے ختم ہو گیا۔ دو القاب ایسے ہیں جس سے اللہ پاک نے اس امت کو نوازا ہے اور خاص کیا ہے۔ ایک لقب
رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب رسول کا لفظ جہاں بھی آئے گا فقط تو وہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسالت کا بھی باب بند ہے۔ اور ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے عنوان کو ترک کرنے کی ایک ریت کا اندیشہ تھا، اس کو لقب ضم سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فقیر کو اللہ پاک کی طرف سے یہ احساس ہوا کہ ہم اس لقب کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے ساتھ خاص کیا ہے، ہم دوسروں کے حوالے کیوں کر دیں۔ اہل سنت والجماعت صحیح حدیث ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتن کا ذکر فرما رہے تھے، اور اس کے ضمن میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے اور میری امت سے پہلی جو امتیں تھیں وہ فرقوں میں بٹ گئیں، 72 فرقوں میں بٹیں، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے۔ صحابہ چونک پڑے کہ یہ حالت بھی آئے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، جب یہ اتنی ضروری بات ہے، یہ خبر ہے، تو پھر ہمیں کوئی نشانی بتا دیے اس وقت ہم کس جماعت میں جائیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس جواب کا، اس سوال کا جو جواب ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے بہت متعدد جوابات ہو سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے احتراز کرتے ہوئے فرمایا ہم الذین علی ما انا علیہ واصحابی، ہم الذین علی ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ میں ہوں اہل سنت، وہ طریقہ جس پر میں ہوں، جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گی، میرے طریقے پر، وہ اہل سنت اور اس جماعت کے پیروکار ہوں گے جو میری بحیثیت جماعت کے میرے طریقے پر ہیں، اور میں ان کو سند دے رہا ہوں کہ میری جماعت میں ہونے والے اہل حق کا، ناجیہ فرقہ ہونے کا، وہ میرے اصحاب ہوں گے۔ تو اس سے اہل سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیروکار، اور صحابہ کی جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، اور وہ والجماعت کی مصداق وہ ہے۔ اب پوری امت کے اندر اس عنوان کے ساتھ جو بھی آیا ہے، اور جو فرقے بٹے ہیں، ان میں بنیادی وجہ صحابہ کی کسی نہ کسی شان کے انکار کی وجہ سے اس امت سے علیحدہ ہوئے ہیں، کوئی خامی اور کوئی کمزوری پائی گئی ہے۔ تو یہ ایک اصولی جواب تھا، اور الحمدللہ اگر اہل سنت والجماعت کے خصائص کو گنیں، جو خصائص کے اس فرقے کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرے اس سے محروم ہیں، یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہونے سے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی صحابی نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کو ماننے والے بن جائیں، کچھ ہو سکتے ہیں صحابہ نہیں لقب ان کا مل سکتا ہوں۔ صحابیت کا دروازہ بند، کیا اس کا مطلب کیا کہ قیامت کے دن کوئی صحابی اہل سنت کے خلاف فریاد لے کر اللہ کے ہاں نہیں جا پیش ہوگا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے رسالت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند۔ جتنے نبی آنے تھے الحمدللہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔
اور بعد میں آنا کسی نے نہیں، تو لہذا کوئی نبی ہمارے خلاف کوئی شکایت اللہ کی بارگاہ میں درج نہیں کرائے گا. ہم اس سے بچ گئے. آگے چلیں. آسمان سے نبوت کے ختم ہونے پر، مکمل ہونے پر اب کوئی اور حکم نہیں آئے گا. قرآن وحی، ختم نبوت نے وحی کا دروازہ بند کر دیا، اور جو اس سے پہلے وحی آئی، اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو تمام آسمانی نشانیوں پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اس کے بعد کوئی آیت آئے گی نہیں. لہذا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کا مصداق امت ہے خاص کر، اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، بڑی فضیلت والے نبی ہیں. اللہ نے قرآن کے 30 سپاروں میں ہر سپارے میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا اسم مبارک آیا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْمَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کا شرف ان کو ملا ہے. اس لحاظ سے بہت مقبول اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر ہے. لیکن ایک موقع پر جب کہ آپ 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے اپنی امت کے تقاضے پر ان کو اپنا گواہ بنانے کے لیے لائے، وہ امت نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کچھ دن کے لیے چلے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں ہم کسی نہ کسی ابتلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے سخت احکام لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے کو کبھی قتل کرواتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ آپ کہاں جاتے ہیں. یہ امت کہہ رہی ہے، اس زندگی میں کہہ رہی ہے، مانتے ہوئے کہہ رہی ہے. تو آپ ہمارے سے کوئی چیڑا ہمارے نمائندے لے جائیں، یہاں جو متکلم ہو آپ سے، جن سے آپ احکام لیتے ہیں اللہ کی ذات، ان کو دیکھیں، اس کی آواز سنیں تاکہ ہمیں گواہی دیں اور ہم یہ سمجھیں ہم آئندہ فتنوں میں مبتلا نہ ہوں. آپ ان کے اصرار پر لے گئے. یہ قرآن کا قصہ ہے. لے گئے. جب اللہ پاک کی تجلی ہوئی تو بجلی کڑکی ایک ایسی، اوپر سے بجلی کڑکی، نیچے زلزلہ آیا، وہ 70 کے 70 وہیں ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو چن کے لایا تھا، بڑی مشکل سے ان کو یہ بچڑے کی محبت سے میں نے اس کی جان چھڑوائی تھی، وہ توبہ کی، انہوں نے سزائیں ان کو ملیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب کوئی نرم احکام لے کے آنا، اپنے بندے بھیجے، میں ان کو لے آیا. اگر ان کے تقدیر میں مرنا ہی تھا، آپ نے مارنا ہی تھا، تو یہی کام آپ ان کے ہمارے آنے سے پہلے ہی کر دیتے. اب میری عزت کا سوال ہے، مہربانی فرمائیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کر. اللہ نے یہ استدعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 70 مردوں کو جو معذب تھے ان کا دعا کی، وہ اللہ پاک نے قبول فرمائی. اس انہونی بات کا ہو جانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ بڑھا کہ میرے اللہ نے پذیرائی فرمائی ہے. تو آپ نے آگے بڑھ کر ایک اور دعا کر ڈالی. پیغمبر اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. اب جو نئی دعا مانگ رہے ہیں اس امت کے لیے جس نے آپ کو اس ابتلا میں مبتلا کے جن کی وجہ سے آپ ہوئے، کہتے کیا ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اے اللہ، اب یہ روز روز فتنے پہ پڑ جاتے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں،
دیکھ رویت کی صلاحیت نہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ مہربانی فرمائے اپنی تقدیر مبرم میں لکھ دے کہ یہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم نے عطا فرمائی۔ وہ بالکل بعین ہی وہی دعا جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حق میں یہ بات لکھ دیں۔ اللہ پاک نے اس دعا کے بدلے میں اجابت کا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ اپنی رحمت اور اپنے عذاب کی تقسیم کا ایک ضابطہ اللہ نے مشروط طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ میرا عذاب میں مبتلا کرتا ہوں اس مجرم کو جس کو میں چاہوں، اس کے جرم کی نوعیت جو میرے سامنے ہو، چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو پکڑ لوں، مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن جو مستحق کے رحمت ہو اور وہ میری رحمت چلتی ہے سب کے لیے، اوپر سے اپنے مورد سے چلتی ہے سب کے لیے مثل بارش کے، لیکن اس ملتی اس کو ہے جو اس کے نیچے آ جائے، اس کی چھتری کے نیچے آ جائے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یہ میرا ضابطہ ہے۔ لیکن میں لکھ کے دوں، میں لکھ کے نہیں دوں گا، میں نے یہ لکھ کے نہیں دوں گا۔ البتہ 3 اوصاف ہیں، جس گروہ میں وہ 3 وصف باقاعدگی سے کسی اصول کے تحت پائے جائیں گے، میں ان کے لیے لکھوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب لکھوں گا۔ اب سیاق اور سباق میں امت محمد کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کا سفارشی ابھی کوئی نبی آیا نہیں، جرم ہی نہیں ہوا، آیا بھی نہیں، لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے نا۔ لیکن میں لکھ کے دوں گا اس گروہ کے لیے جن میں 3 صفتیں ہوں گی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ 3 صفتیں ہیں۔ اور اگر شریعت محمدیہ جو غیر منسوخ ہے اپنی اصل پر اب بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہ الگ فضیلت ہے اس امت کی کہ وہ اس شریعت کی حفاظت پر انہوں نے اللہ کی توفیق سے اللہ نے یہ ذمہ داری ان کی لگائی۔ پہلی امتیں فیل ہو گئیں، اس امت نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور نبی کا وحی، اپنے نبی کی وحی اور اپنے نبی کی سنت انہوں نے من و عن بین ہی لفظ کے ساتھ لفظ، حرکت، شوشہ محفوظ ہوا اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی، وہی پھر تقوی آیا۔ تقوی کا ایک فائدہ ہے کہ جس میں نظام تقوی کا ہو، اور ہمارا نظام تقوی کا آثار تیسری کون سی جلد ہے حضرت کی؟ آثار الاحسان میں دیکھ لیں، عنوان محفوظ ہے سارا نظام۔ تو فَسَأَكْتُبُهَا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یتقون تقوی کی صفت جس میں ہوگی، اور جس میں زکوٰۃ کا نظام ہوگا، اللہ کی نعمت اللہ نے تقسیم کی، اس کا ایک نظام ہے۔ ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ تقسیم معیشت کا نظام بھی اللہ نے الگ دیا ہے، اور تقسیم رحمت کا نظام بھی اللہ نے الگ دیا ہے۔ قریش مکہ کو یہ اندیشہ تھا
یہ ان کا سوال تھا. اگر نبوت، اگر وحی کوئی فضیلت ہے، حقیقتاً ہے، تو اہل فضیلت کو ملنی چاہیے، بڑوں کو ملنی چاہیے، سرداروں کو ملنی چاہیے، جن کو رزق وافر ملا ہے، نظام معیشت میں جن کا حصہ زیادہ ہے، انہی کا ہونا چاہیے حسب نسب والوں کا. اللہ نے فرمایا نہیں، تقسیم رحمت کا نظام اور ہے اور تقسیم رزق کا نظام اور ہے. تو معیشت کا نظام جن کے اندر ہوگا عدل کی بنیاد پر، اور وہ اس پر عمل پیرا رہیں گے من جملہ ہر زمانے میں، یہ دوسری صفت اس جس کے لیے رحمت لکھی جائے گی. اور تیسری صفت والذین هم بآیاتنا یؤمنون، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک قسم کا ہم مقدم کر کے جس چیز کا حق بعد میں آنا چاہا وہ پہلے الگ ظاہر کر کے وہ ایک معنی کر دیا. جو وہی لوگ ہوں گے جو ہماری تمام آیات پر، میں تمام کا لفظ بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ تمام آیات پر ایمان صرف امت محمدیہ کو نصیب ہے، اس کا مصداق اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک معلوم ہے ہم سے جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آسمان سے جتنی کتابیں ہیں، جتنی علوم ہیں، جتنے آیات ہیں، جتنے معجزات ہیں، سب پر بغیر کسی استثناء کے ایمان اس امت کا آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور صرف اسی کے پاس ہے، اس میں کس دوسری کے پاس نہیں ہے. ماشاءاللہ، بے شک. والذین هم بآیاتنا، وہی ہیں جو ہوں گے ہماری تمام آیات پر ایمان رکھنے والے. جو پہلی کتابیں آئیں ان پر پہلے ایمان لائے، وہ مومن تھے، جنتی تھے، لیکن جانے کے بعد نئی نبوت آئی اس کے منکر ہو گئے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ہر ایک نے اپنے نبی کو مانا، بعد والے کو نہ مانا. ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے بعد نبی ہے ہی کوئی، اور نبی کا نہ ہونا یہ نقص نہیں ہے، یہ بات سمجھنا. یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، جس کی تو نبی کی برکت سے تو نبوتیں اور آنی چاہیے تھی، فیض نبوت بڑھتا، یہ ختم ہو گیا. یہ تو دروازہ بند کرنا، یہ تو اچھی بات نہ ہوئی. پہلی انبیاء کے وارث دوسرے انبیاء ہوتے تھے، یہاں افراد ہیں، اور یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے. دیکھو، استاد سے ایک جماعت شاگردوں کی پڑھتی ہے. علامہ صاحب کے شاگرد موجود ہیں الحمدللہ رحمۃ اللہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن وہ ایک استاد وہ ہے جس نے چلے جانا ہے، لیکن اس نے اپنے شاگردوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ اب انہیں کسی اور استاد کی ضرورت ہی نہیں، واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں. اس کی تربیت، اس کی تعلیم اکمل ہے یا اس کی جس کے بعد شاگرد منتشر ہو جائیں، کوئی کہاں جائے، کوئی یہاں جائے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء، علماء حق، اولیاء حق. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اس کے مصداق ہم ہیں. الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی روئے زمین پر اس وقت کسی اور مذہب کا پرچار اس طرح ہو رہا ہے مذہب کے عنوان کے جتنا اسلام کا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کیا اللہ کا یہ فرمان هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ آیا ہے قرآن میں. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا. یہ اس آیت کا جو مفہوم ہے اس وقت عملی طور پر ظاہر ہو چکا ہے. غالب ہے یہ دین کے نہیں.
دوسرے ادیان نہیں ہیں، تھے، اب نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضور سے پہلے جتنے نبی ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، آخرت میں اب اور ہے نہیں، لہذا ہم کسی اور پر نہیں لے آئے۔ تو جتنی آیات آ چکی ہیں ان سب پر ایمان بغیر کسی تحریف کے، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ فیض ہے کہ ان کو نصیب ہے، یہ ان کو ملا ہے، حفاظت فرمائی ہے۔ پھر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ فرد واحد پر نبوت آئی۔ فرد واحد عامر بالمعروف تھے، ناہی عن المنکر تھے، فرد واحد تھے، نبی تھے، غیر نبی نہیں تھے۔ ولایت تھی، نبوت کے معاون اور معاونین تھے، مگر وہ کھڑے اس لیے کیے گئے ہوں کہ وہ عامر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد صحابہ کی جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ خیر الجماعت بعد الانبیاء، خیر الخلائق بعد الانبیاء، کہ ان کی تخلیق، ان کے قیام کا مقصد ہی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو کھڑا کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کے کام کو فروغ دینے اور برائی کو مٹانے کا کام ان کے ذمے لگایا گیا۔ یہ ذمے ہے، اور ذمے کس کی لگتا ہے؟ یہ کمالات نبوت کا فیض ہوتا ہے، یہ کمالات حضور کے، کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اولو العزم صوفیاء کے ہاں یہ مراقبات اب بھی ہیں، اور اللہ جن کو نصیب کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، فیض اور پرتاؤ ہے۔ اس امت کو یہ نصیب ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھو ایک اور فضیلت کہ ایمان کا لفظ اب مومن کا لفظ ختم نبوت کے بعد صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے اور کسی کو نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جہاں ذکر کرتے ہیں کہ میری رحمت کا عموم ہے، جو بھی اس کی شرائط کے اندر آئے گا میں ان کو، یعنی ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان جس کا بھی ہوگا میں اس کو محروم نہیں کروں گا۔ ہر قوموں کے نام لیے ہیں، اس امت کا نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، حالانکہ وہ بھی آمنوا میں شریک ہے، انبیاء وہ بھی ایمان لائے، ان کو نہیں چھٹا دیا کہ تھے اب نہیں ہے۔ آخری اور افضل نبی کی نبوت کا انکار کر کے وہ سب کا ختم ہو گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجر۔ یہاں سے بعض بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو بھی یہ مغالطہ لگا کہ یہاں رسالت کا ذکر نہیں، ذکر کیا؟ اب رسالت اس توحید آمنوا باللہ کے ساتھ نتی ہو گئی ہے۔ رسالت ایمان اسی کا مکمل ہے جو اللہ کے دربار میں خاتم النبیین کی نبوت پر ایمان رکھ کے پہنچے گا، وہی اسی کا اعتبار معتبر، دوسرے کا ہے ہی نہیں۔ آمنوا باللہ والیوم الآخر وعملوا صالحا، تو ایمان کا لفظ، مومنین کا لقب، یہ سے، اور پھر اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ آمنو، کہیں مسلمانوں کو، اس امت محمدی کو آمنو کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور کہیں مومنین سے یاد کرتے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یا مومنین کہا، اور اکثر جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس میں بھی دقیق ایک فرق ہے، لطیف فرق ہے۔ مومن صفت ہے اور آمنہ فعل ہے۔ فعل میں کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے، اور مومن صفت بنتی ہے، اور صفت دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، اور صفت اور موصوف لازمی ہوتے ہیں۔
جہاں موصوف ہوگا وہاں صفت ہوگی، جہاں صفت ہوگی وہاں موصوف ہوگا. تو یہ گویا پختہ ایمان والوں کی، گویا اللہ نے جہاں پر مومنین کو خطاب کیا ہے مومنین کے لفظ سے، اس میں اکابر صحابہ کا نام لیا ہے، جن کے ایمان گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں یہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہاں یہ ذکر ہے تو مومن کا لقب حضور کی امت کے لیے ہے. اب دیکھیں یہ 3 اوصاف ضابطے کے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ مبارک و تعالیٰ امت کا ذکر صریحاً کرتا ہے کہ شاید کسی کو مغالطہ نہ ہو. حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور اولو العزم پیغمبر نے آنا تھا، کتاب تھی، لیکن ان کو چھوڑ کر نبی امی کا ذکر کیا کہ میں لکھ کر دوں گا من حیث الجماعت، تو اس جماعت کو لکھ کے دوں گا اپنے فساکتبوہا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. یہ تو صفات کی وجہ سے ہے، لیکن ان صفات کا موجود ہونا اس امت میں اللہ گواہی دے رہے ہیں اپنے علم غیب کی برکت سے. الذین، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہوں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون، وہ جماعت ہوگی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. اتنی تفصیل کے ساتھ صحابہ کی تعریف، صحابہ کے اوصاف اور خاص وحی الہی میں گنوانا، اور بظاہر موقع نہیں تھا، سیاق اور سباق میں ذکر نہیں، ہزاروں سال پڑے ہیں ان کی ظہور میں. خبر دی جا رہی ہے کہ یہ امیدیں چھوڑ دو. ان کی پہلی صفت کیا ہے یہ یاد رکھو مسلمانوں. صحابہ کی شان جو بیان ہوئی ہے سب سے پہلے ہے اتباع رسول. یتبعون الرسول النبی، اللہ گواہی رہے کہ وہ متبع تھے، وہ منکر نہیں تھے، ردت نہیں تھی، وہ جماعت ہے. یتبعون الرسول النبی، کیوں سب سے پہلے اس کو کیوں کہا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اس لیے کہ اب جو فیضان من جانب اللہ کسی مخلوق کی طرف جائے گا او ببرکت اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا. دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں ایک اور نقطہ یہ سمجھیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختلف ناموں سے پکارا. جب معراج پر بلایا عبداللہ کہہ کر پکارا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نسبت عبدیت کے حوالے سے معراج کا ذکر فرمایا. اور معراج میں کیا عطا ہوا؟ معراج میں کیوں معراج ہوئی؟ اس لیے کہ مکی زندگی کے اختتام پر جب حد پر پہنچ گئے مصائب اور تربیت صحابہ کی انفرادی تربیت، سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر اور جو مکی صورتوں کے ذریعے سے ان کی نجی مجالس، نجی افعال اعمال کا جائزہ لے کر اللہ نے گھر میں، میدان میں، رات کو دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں
ان کے اعمال کو جانچ کر سند دینی تھی کہ ان کے دل میں تقوی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے یہ فضیلت بیان فرمائی کیا کہ وہ نسبت ہر مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ بہت ساری نسبتیں ہیں. ایک نسبت عبدیت ہے، ایک نسبت خلق ہے، ایک نسبت حکم ہے، حاکمیت ہے، ایک ربوبیت ہے. سب میں آپ غور کر کے دیکھیں کہ صیغہ فاعل کا اللہ کے لیے ہے اور صیغہ مفعول کا مخلوق کے لیے ہے. اللہ خالق، بندہ اللہ خالق، بندہ مخلوق. اللہ رازق، بندہ مرزوق. اللہ حاکم، بندہ محکوم. اللہ مالک، بندہ مملوک. لیکن نسبت عبدیت میں دیکھیں کیا ہے کہ اللہ معبود اور بندہ کیا علم حاصل ہوا، کیا علم حاصل ہوا. اس کہتے ہیں منطق کی طور پر دیکھیں کہ سب نسبتوں میں فاعل کون ہے؟ اللہ، اور بندے کو مفعول. کسی شرط کے بغیر اللہ کی عبدیت نصیب ہو رہی ہے، سب کو چھوڑ رہا ہے. لیکن نسبت عبدیت میں بندہ فاعل ہے، اللہ مفعول ہے. کیا مطلب؟ بندے کے ذمے صرف ایک کام ہے کہ وہ بندگی کرے، باقی کام اللہ کے نام سے باقی سب کام اللہ نے کرنا ہے. پیدا اس نے کیا، ہماری مرضی شامل تھی. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ مجاناً عطا فرماتا ہے. ہم کو کچھ نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں تو یہ چاہتا ہوں ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ دلیل آ گئی میری سے. تو صرف نسبت عبدیت. اب نسبت عبدیت میں جب کمال آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہی بتا دوں. وقت کیا ہے؟ کتنا ہے؟ نسبت عبدیت میں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اب عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رات میں نے اشارہ کیا تھا، پھر وہ رہ گئی بات کہ زبور کا حوالہ دیا ہے یہاں پر. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ زمین کی میراث عطا فرما رہے ہیں اپنے مخلوق کو. تو ان کی صفت کیا بتائی ہے؟ اپنی نسبت عبدیت کہ میرے وہ حق کامل ہیں، میرے حکم کے ماتحت وہ زمین کا انتظام کریں گے. تو اس کے لامحالہ وارث بھی وہی ہیں جو میرے توحید کے قائل ہیں. میرے ساتھ شرک کرنے والوں کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، حق ہی نہیں ہے. کیوں؟ مالک الملک کی بغاوت کر کے باغی کا کیا حق ہوتا ہے؟ زندہ رہنے کا اس کو حق ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. جن کا استیصال ہوا ہے، عذاب جن کو آیا ہے، معذب قومیں، اس کا اصل سبب شرک تھا. اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے الحمدللہ یہ بھی اس امت محمدیہ کو شرف حاصل ہے کہ آج تک سنت ابراہیمی جو توحید ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی من و عن اسی پر قائم صرف امت محمدیہ کے سوا اور کوئی امت دنیا میں نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ توحید کسی کے اندر ہے. اب سمجھو تو حکومت کا حق کس کا ہے؟ اللہ اس میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور میرے صالح بندوں کا حق ہے یہ. یا اللہ صالح بندوں کی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی.
آپ فرماتے ہیں میراث ان کی زمین ہے، تو فرمایا مشروط ہے، صالحیت کا ہونا وہ فاقد ہے، وہ نہیں ہے۔ جب شرط غائب ہو جائے مشروط بھی غائب ہوتا ہے۔ یہاں یہ قانون ہے، دیکھ لیجئے کہ ایک امیر زادے کا بچہ ہے، اس کی بہت ساری میراث ہے، اکیلا بچہ ہے، بری صحبت میں آ کر اس کی عادتیں بگڑ گئیں، باپ کا نافرمان ہو گیا، باپ چلا گیا، اس نے زمین اونے پونے زمین کو لپیٹا، اپنی میراث کو سنبھالا نہیں، بدماش قابض ہو گئے، قبضہ گروپ آ گئے، مافیا آ گئے، اور حزب الشیطان کا غلبہ ہوتا گیا، ان کی برائی کی وجہ سے ان کو ہٹاتے گئے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے اور سوچتے کہ حق تو ہمارا ہے وراثت کا، الٹا یہ قانون بنا دیا گیا کہ نیکیوں کے لیے مسجد ہے، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ بھٹو کیا کہتا تھا مولانا فضل الرحمان کو، مولانا مفتی محمود کو، میں بھٹو تم 5 نہیں پڑھ سکتے 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا خدا کرے کہ آپ کو 50 ہی رہتی، آپ نمازیں پڑھتے رہتے، ہم حکومت کرتے رہتے۔ انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا ہے، یہ مذاق ہے۔ یاد رکھو، بعضوں نے سمجھ نہیں آئی کہ نفس الامر میں تو حکومت وراثت ہمیں نہیں مل رہی، جملہ شرطیہ کو ملنے کی بجائے انہوں نے صالحیت کے اندر معنی میں تبدیلی کر دی کہ صالحیت سے مراد صلاحیت ہے، نہیں، آگے تصریح ہو رہی ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، وہ صالحیت و عبادت سے وابستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صالحیت مراد ہوئی ہے۔ ہاں، اب دنیا کا قانون دیکھیں، وہی نالائق وارث جب بڑا ہو، اچھی صحبت ملے، توبہ کی توفیق اسے ہو، اس کو احساس ہو کہ میرا میراث ضائع کر گئے، وہ دوستوں کو اکٹھا کرے، وفاداروں کو اکٹھا کر کے طاقت حاصل کرے اور صلاحیت پیدا کر لے اور اس کوشش میں لگ جائے کہ میری میراث مجھے ملے، تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ اپنی میراث پر قبضہ کرے گا تو اسے قبضہ گرفت نہیں کہا جائے گا، اس نے چھڑوائی ہے وہاں گزار کر، دنیا حمایت ان کی کرے گی۔ یہاں اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب کوئی صالح جماعت اہل حق کسی غلطی کی وجہ سے مورد عذاب یا سزا کے طور پر ان سے ان کی وراثت چھین لی جائے اور بدماشوں کو قبضہ دے دیا جائے، جب وہ اصلاح کر لیں تو وہ اپنی چیز لینے کے لیے آئیں تو حق پر وہ ہوں گے، بدماش وہ ہوں گے جو قابض ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں تو میں پوچھتا ہوں زبوری کی بنیاد پر یہ اول تو یہ دیکھو کہ زبور کے اندر ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ خلافت اور نبوت اکٹھے چلی تھی، خلافت اور نبوت اکٹھے چلی تھی، لیکن نبوت کی چھتری تلے خلافت چلی، یعنی بادشاہ نبی کو مانتے، طبا وغیرہ بہت سے بادشاہوں نے مانا اور حکم چلی، خلافت چلی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جہاں نبوت اور خلافت ایک ہی شخص میں اکٹھی ہو گئیں۔ کون ہے وہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو طاقت زیادہ ہوئی، قوم زیادہ آئی، جب آئی تو انہوں نے اپنی حکومت لی، اپنا وہ وارث تھے۔ اگر ایسا نہیں تو مجھے بتائیں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ بلقیس نے کیا جرم کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے انہوں نے حملہ کیا تھا؟ کوئی ہے سوائے اس کے کہ ہدہد کی خبر پر انہیں پتہ چلا گیا کہ سورج پرست مشرک ہیں، انہوں نے کہا چلا میں آ رہا ہوں، مشرک حق نہیں زندہ رہنے کا۔ گویا یوں سمجھ لیے اس آیت کا مقصد اقدامی جہاد کی اجازت دینی ہے جبکہ تم صالح ہو، اس کے بارے چرت موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور یہ جب خلافت اور نبوت اکٹھے ہوئی، یعنی نبوت کے نور سے حکومت چلائی گئی ان اصول سے، تو اللہ نے طاقت دیتا ہے۔
اور جب ایسا ہوتا ہے اللہ کی تائید اور نصرت آتی ہے. لیکن ایک بات اور آئی, میں آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ آئی کہ دو منصب اکٹھے ہوئے کہاں؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکمرانی میں. اللہ نے ان کو زمین کی وراثت عطا فرمائی. لا ينبغي لأحد من بعدی کا نعرہ لگایا, اللہ نے قبول کیا. اور حضور نے بھی اللہ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے اس کی وسعت نہ ہوگا. ایک حضور کے زمانے میں ایک تیسرا عنصر, تیسری طاقت, تیسرا منصب اللہ نے حضور جو پہلے میں سب انبیاء شریف, اس میں یہ صرف حضور کی امت کو نصیب ہوا ہے ختم نبوت کا مقام. صرف ختم حضور کا منفرد ہے. جب خلافت علی منہاج النبوت اور یہ ختم نبوت ایک مقام ہے, ایک منصب ہے, ایک اعزاز ہے جو بڑی شان کے ساتھ حضور کو عطا کیا گیا. عرش معراج پر یہ علم دیا گیا. حدیث آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھے شام کے سفر میں لے جایا گیا رات کو, اور مجھے اللہ نے قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ قاب قوسین کا تھا, وہاں میرے اللہ نے مجھے خطاب فرمایا. اب لطف کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ کو دیکھو, غور کرو. یہاں پر خطاب ہو رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی, حضور فرماتے ہیں قربنی لما اسری بی الی السماء قربنی ربی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی فقال لی یا حبیبی یا محمد. یہاں فرمایا, یہاں عبدی نہیں فرمایا. عبدیت کے حصول پر حکومت کی خوشخبری دی, اور حب تعین حبی کے ذرائع ہونے سے نسبت حب یہ ایسی نسبت ہے بندے کی اپنے رب سے, یہ دونوں طرف فاعلیت بھی ہے دونوں طرف, اور مفعولیت بھی ہے دونوں طرف. اللہ فاعل بھی ہیں, محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں. حقیقت محمدی یہ محبوبیت ہے, اور حقیقت احمدی جو اس سے اوپر والا سبق ہے کیا ہے, یہ حقیقت احمدی یہ محبیت خاصہ ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبیت کا اظہار ہو رہا ہے, اور قیامت کے دن ان دونوں شانوں کا ظہور اکٹھے ہوگا, دونوں شانوں کا ظہور اکٹھے ہوگا. فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے سفارش لوگ آ جائیں گے, مخلوقات آئیں گی کہ حساب شروع ہو, آپ چل پڑیں گے تو وہاں جا کر آپ سجدہ کریں گے. آپ کا ساری مخلوق کی آپ سفارشی بن کر آنا, یہ آپ کی شان محمدی کا ظہور ہے. سارے مخلوق ہونا اور وہ طویل سجدہ کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدیت کا ظہور ہے عام طور پر. فرماتے ہیں کہ میں لمبا سجدہ کروں گا یہاں تک کہ مجھے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع, اور مجھے اس دن حمد کے ایسے کلمات سکھائے گئے جو پہلے نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اقرب المقربین ہونے کے باوجود اقرب المقربین ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ترقی, اپنے مقام سے ترقی کرنے کے مواقع ہنوز باقی تو پہلے نہیں ہوتے, اب ہوگی, پھر یہ مقام ملے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے ہمیں. اب عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت جب ابدیت میں اور فیض نبوت کے تحت جب بندہ ابدیت میں کامل ہوتا ہے تو وہ اس کی حکمرانی کا حق مسلم ہوتا ہے, زمین پر رہنے کا حق اسے ملتا ہے. اور جب اس مزید ترقی ہوتی ہے اس ابدیت کے مقام پر,
فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، ذکر کے اندر آتا ہے، مقام احسان میں قدم رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اس میں فرد اعظم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فاتبعونی۔ تو یہاں بھی جو مقام ملتا ہے محبوبیت کو امت کو، حضور کی اتباع کی برکت سے ملتا ہے۔ اس لیے حضرت مجدد صاحب رحمت آئے کیا کہوں، حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنیاد سلوک کی اتباع کو بنایا ہے، جہد مسلسل کو نہیں بنایا۔ اور یہ جزئی فرمائی ہے کہ اس فرق سے کہ ہمارے نزدیک قرب کا باعث سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر کہیں ایسا موقع آئے کہ اتباع کا تقاضا ہو، آرام کرو، اور عبادت کا تقاضا ہو کہ کھڑے ہو، جہاں ٹکرائیں ترجیح کس کو ہوگی؟ جیسے قیلولہ میں راحت ہے کہ نہیں؟ اس وقت نوافل میں کھڑا ہو جائے، نوافل کا ثواب ملے گا، لیکن افضل کیا ہے؟ یہ اتباع ہے، اتباع کو فضیلت ہے۔ اور یاد رکھو یہی ہماری اس وقت کی بیماری ہے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول کو مانتے ہوئے بھی ان کی نہیں مانتے، مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ اور یہ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا نزول ہی نفس امارہ کی امارگی توڑنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جتنا نفس کو بار شریعت کے لفظ سے چڑ ہے، کافر نیکی کر لے گا لیکن اتباع شریعت کا عنوان سے اس سے بات کرو تو اس کو مرچیں لگ جائیں گی۔ اور آج بھی یہی تصور ہے کہ کافر دنیا بھی گاڈ کی محبت، لو آف گاڈ، اس عنوان سے تو ہماری بات سننے کو تیار ہے، لیکن نبی کی اتباع کے عنوان سے تو اصل کام ہمارا کرنے کا کیا ہے؟ بس میں یہی بتانا چاہتا تھا۔ یہ فقیر عرض یہ کرتا ہے کہ میں اس موقع پر یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو صادقین کی اتباع معیت کے ساتھ تقویٰ کا انحصار ہے، ایک بات حاصل کرنے۔ دوسرا، آج کی نسبت یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی ہے، اس کا تعلق بھی صداقت سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد بھی صداقت اور دیانت پر ہے۔ آپ کی 40 سالہ قبل از نبوت کی زندگی کا سب ایک ہی پیغام ہے کہ اگر نبوت کی عمارت کھڑی ہونی ہے تو بنیاد میں صداقت اور ایمانت ہونی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اگر میں اپنی ایک عاجزانہ احساس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی چاہے تو مان لیں، وہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہونے کی حیثیت سے کہ 2 کام 2 جرم مردوں کے، 2 جرم عورتیں، 2 گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت کے نزول کا یہ وقت ہے۔ یہ کام ہمارے کرنے کا ہے، یہ گورنمنٹ کے کرنے کا نہیں۔ وہ کیا؟ داڑھی کٹانا چھڑوا دیں، چھوڑ دیں۔ کیوں؟ عقل سے سوچیں، بڑا ہی قابل بادشاہ ہو، دشمن کی فوج کا لباس پہن کر اپنی فوج کو لڑائے، یہ کرنے دے گا؟ ہندوستان کی وردی پہن کر ہمارے فوجی کہ بھئی ہمیں پسند ہے وہ ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، چاہے جتنے بھی بہادر کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ شناخت، شعار یہی ہے ظاہری کا۔ اور حضرت فرما رہے تھے کہ مجددانہ شان ہوتی ہے اولیاء کی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنت تقریباً اب
انکار کے زمرے میں آئی جا رہی ہے. داڑھی سے اب مسلمانوں کو وحشت ہے، نوجوان طبقے کو، افسر شاہی کو، فوج کو، بڑوں کو، اس کو ایک عیب کی چیز سمجھتے ہیں. واللہ یہ تمام انبیاء کے چہرے کی زینت ہے اور رونق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے ایلچی کو دیکھ کر، وہ اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، قید کرنے کے لیے آپ کو آیا تھا، تو داڑھی کٹی ہوئی تھی. حضور نے کہا یہ کیا شکل بنائی ہے؟ صدیق اکبر بھی کھڑے تھے. تو اس نے کہا ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلال میں آ کر، اور وہ رگ آپ کی ظاہر ہوئی جو غصے کے وقت میں ظاہر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا بہذا امرنی مولائی و آقائی، آپ نے فرمایا بہذا امرنی مولائی و آقائی. یہ امر الہی ہے، سنت متوارثہ ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام اولیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام علماء کی سنت ہے. اہل حق کی کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ اور فائدہ کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جانوروں میں بھی جو مذکر ہے اس کی داڑھی کے نشان ہیں، مؤنث کی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کام مرد چھوڑ دیں، مسنون داڑھی رکھیں، اور ایک یہ اپنے سلوار اور پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اہل علم سے بھی اس تغافل کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہ فرائض میں سے ہے، وعید آئی ہے اور ظاہر ہے. ظاہری گناہ زیادہ سخت ہوتا ہے باطنی گناہ سے. یہ دو مرد چھوڑ دیں، دو عورتیں چھوڑ دیں، بے پردگی چھوڑ دیں، اپنے آپ اپنا حسن چھپائیں. بیماری کو چھپانے کے لیے، بچنے کے لیے آپ ماسک لگا سکتی ہیں. اپنے دوسروں کو دعوت گناہ دینے کے لیے آپ نہیں کر سکتی، اس سے بچانے کے لیے. ایک بات. دوسرا گناہ، چست لباس چھوڑ دے. جسم کے نشیب و فراز کا جس لباس کے اندر ظہور ہو، اتنا جلد کے ساتھ چپکا ہوا ہو، یہ لباس نہیں. قیامت کے دن ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بے لباس اٹھائی جائیں گی. یہ دو گناہ چھوڑ دیں اور دو نیکیاں شروع کر دیں. کون سی؟ ایک، ان کا کیا ربط ہے لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے، نماز با جماعت. کہتا ہوں یہ ہم کر سکتے ہیں، نماز با. اور یہودی ڈر رہے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی فجر کی جماعت اتنی نہیں ہو جاتی جتنا ہجوم جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اس وقت ہمیں مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر یہ غالب آ جائیں گے. اور ہم نے جا کر دیکھا افغانستان میں، طالبان کے اولین دور میں، ان کے افغانستان کی مسجدوں میں صبح کی نماز اور ظہر کی نماز میں فرق نہیں ہوتا تھا. اللہ نے دی فتح، نصرت آئی. اسی طریقے سے دوسری نیکی کیا؟ تلاوت قرآن. کوشش کریں گے، داڑھی رکھیں گے، بس یہ دو. اور اپنے سلواروں کو، اپنے بچوں کو، یہ جو لباس ریڈی میڈ لباس ہے، یہ مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، جین، یہ صرف اپنی تہذیب پھیلانے کے لیے، ان سے بچیں بس. تو پھر یہ تیسری طاقت جب حضور کے زمانے میں اس امت کو ملی، اس کا منشا محبوبیت ہے، تو معلوم ہوا ختم نبوت کا کام جو کرتا ہے وہ محبوبوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. وہ محبوبوں کی لسٹ، اسی لیے کہ اتباع رسول میں ہوتی ہے، حفاظت ناموس رسول میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.